भेजा जा रहा था, जाओ अली से कह दो कि आपको दरबार में बुलाया गया है। सुनिए, आप सुनिए, मैं आपको बड़ी अजीम तारीख सुना रहा हूँ और बहुत इशारे में सुना रहा हूँ। चुनांचे एक बंदा मेरे मौला के घर आया। हजरत अली जमा कुरान और कुरान को जमा करने में मसरूफ, तब्बाब किया, दरवाजा खटखटाया। अली ने कहा कौन? कहा जी वो दरबार से आए हैं। कहा फरमाइए। कहा आपको, सुनिएगा जुमला, आपको खलीफतुल मुस्लिमीन ने याद किया है। अली ने कहा तू भी झूठा, जिसने तुझे भेजा वो भी मैं किताब बता रहा हूँ आपको भाई। कसम से अगर आप जाग के सुन लें तो मैं ज्यादा मानता हूँ। ये नारा जरा मजबूत नारा लगाइए, मिल के लगाइए। खुदा की कसम बिल्कुल परेशान ना हो करिए। और ये तो जमाने ही नारेबाजी का है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम नारेबाजों में नहीं है, हम नारा साजों में है। हमारी तारीख नाराबाजों की तारीख नहीं है, हमारी तारीख नारा साजों की तारीख है। और उसकी सबसे बड़ी दलील सन 2 हिजरी है, जब लश्कर इस्लाम के मुकाबिल पर कुफार का बहुत भारी भरकम लश्कर हावी था और लश्कर इस्लाम डर से सहमा जा रहा था। तो उस वक्त लश्कर कुफार ने एक भारी भरकम नारेबाजी की। क्या कहा? का सारे कुफार ने मिलकर नारा लगाया, लना अल्लाह अल्लाह हमारे लिए उस्सा है, वलाला और लना उस्सा वलाला को उस्सा, हमारे पास उस्सा है, तुम्हारे पास उस्सा नहीं। इन्ना लना उस्सा हमारे पास उस्सा है, तुम्हारे पास उस्सा नहीं। इतना चीख के कुफारों ने नारा लगाया, इन्ना लना उस्सा वला उस्सा लकुम, हमारे पास उस्सा है, तुम्हारे पास उस्सा नहीं है। जब सारे कुफारों ने मिल के कहा हमारे पास उस्सा है, तुम्हारे पास उस्सा नहीं, हमारे पास उस्सा है, तुम्हारे पास उस्सा नहीं, हमारे पास उस्सा है, तुम्हारे पास उस्सा नहीं। तो अजीज आने गिरामी जो उस्सा को छोड़ के यहाँ पर पड़े थे वो आए हुजूर के पास कहने लगे हुजूर नारा लगा रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि हमें चिढ़ा रहे हैं। और तो अजीज आने गिरामी आए हुजूर के पास, हुजूर देख रहे कुफारों को नारा लगा रहे हैं। हुजूर ने कहा क्या कह रहे हैं? कह रहे हमारे पास उस्सा है, तुम्हारे पास उस्सा नहीं है। और फरमाए हमारे पास उस्सा है, तुम्हारे पास उस्सा नहीं है। यानी वो अपने खुदा के नाम ले लेके अपनी पथरीली खुदाइयत को बयान कर रहे हैं। कहने लगे हमारे पास उस्सा है, तुम्हारे पास उस्सा नहीं, हमारे पास उस्सा है, तुम्हारे पास उस्सा नहीं। अज़ीज़ाने गिरामी मेरे नबी ने कहा घबरा क्यों रहा है? नारा हम तुम्हें देते, जाके गए अल्लाह मौलाना। क्या सुने? अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, हमारा अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारे पास मौला नहीं है। तुम भी नारे का जवाब दो, तुम भी कहो हमारा अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा पर मौला नहीं। वो कह रहे थे हमारे पास उस्सा है, तुम्हारे पास उस्सा नहीं, हमारे पास उस्सा है, तुम्हारे पास उस्सा नहीं। नबी ने कहा हमारे पास अल्लाह है, मौला है, तुम्हारे पास मौला नहीं। अजीज आने गिरामी पैगंबर ने पहली जंग में हिजरत के दूसरे ही साल सारे मुसलमानों को लफ्ज़ मौला याद कराया और अरब के तमाम बाशिंदों के सामने ये ऐलान कराया कि इनको अपनी पथरीली खुदाई पे नाज है। तो आप इनके सामने कहिए कि अगर तुम्हारे पास उस्सा है तो हमारे पास मौला है, तुम्हारे पास उस्सा है तो हमारे पास मौला है।
अज़ीज़ान गिरामी, अब तो समझ में आया कि मौला कोई हल्का लफ्ज नहीं है, हमेशा कुफ्फार के मुकाबले पर मौला ही आता है। अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर ने नारा लगवा दिया, अब इन लोगों ने भी नारा लगाया। अब सुनिए, ये जब तारीख है, उसके बाद कभी मुसलमानों के चेहरे पर शिकन नहीं आई, शर्मिंदगी नहीं आई, क्योंकि इनके पास एक नारा था, जब भी कुफार कहते हैं हमारा उज़्ज़ा है, तुम्हारा उज़्ज़ा नहीं, तो ये भी कहते हैं अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा मौला नहीं। मुतवज्जे हैं आप? ये भैया 2 हिजरी में मौला था, 3 हिजरी में अल्लाह मौला था, 4 हिजरी में अल्लाह मौला था, 5 हिजरी में अल्लाह मौला था, 6 हिजरी में अल्लाह मौला था, 7 हिजरी में अल्लाह मौला था, 8 हिजरी में अल्लाह मौला था, 9 हिजरी में अल्लाह मौला था। अब वो आखिर का अंधा है कमबख्त जो हमारे नारे के खिलाफ आग बबूला हो जाता है। यही इस्लाम की तारीख है। 9 हिजरी से पहले पैगंबर ने सारे मुसलमानों को अल्लाह मौलाना कहा था, तो सबको नारा लगा रहे थे, मगर ज़िलहिज्जा के 10 हिजरी में मालूम हुआ पैगंबर ने 2 ही नारा दिया अपनी हयात तैयबा में। एक नारा हिजरत से चला तो गदीर पे रुका, और दूसरा नारा गदीर से चला तो अब तक उसका कोई स्टॉप मिला ही नहीं। अजीज आने के बाद अब अगर कोई बदबख्त नारे हैदरी के खिलाफ उखाड़ता और रूठता और मुंह बनाता दिखे, तो समझ जाओ इसका मतलब है कि रसूल के दिए हुए नारे से इसे लगाव नहीं है, इसको इसके पुराने नारे याद आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हिजरत से लेके गदीर तक हमारे पास रसूल का नारे अव्वल था, मगर हम क्या करें, गदीर के पास से नबी ने एक नारा और दे दिया, और वो नारा क्या था, मन कुन तो मौला हूँ मौला। अब उसी दिन से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नारा नारे हैदर हो गया, नारे हैदर हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, तो मैं बात अर्ज कर रहा था, कब सुलैम बिन कैस हिलाली रसूल की रहमत के बाद मेरा मौला खैमे के अंदर, घर के अंदर कुरान जमा कर रहा था, झूठे दरबारियत से, झूठा कासिद, झूठों का पैगाम लेकर मुबाहिला के सच्चों की दहलीज पर आया। कुरान के कहता है आपको दरबार से बुलाया गया है, तो कौन का आपको खलीफतुल मुस्लिमीन ने बुलाया है। सिर्फ इतना सुनना था, अली ने कहा तू भी झूठा, जिसने तुझे भेजा है वो भी झूठा। अजीजों, सिर्फ मेरे मौला ने उस बंदे को झूठा कह दिया, रोने लगा। आप सोचे कितने आपने नन्हे आदमी को भेज दिया था क्या, बिल्कुल बाबू को बोलने से। मौला ने कहा तू भी झूठा, जिसने तुझे भेजा वो भी झूठा। तो सरकार हमें झूठा ना कहिए, हमें तो जो बताया गया था हमने आगे भाई कह दिया। अमीर कायनात का के भगा दिया उसे। ये अमीर कायनात एक तरफ भैया भैया करके बैठी है, लोग कहते हैं अली डर गए पास अल्लाह, अली ने भगा दिया उसे दरवाजे से। और जब वो गया कहने लगा सरकार उन्होंने हमें झूठा कहा, और हमें हाथ को भी कह दिया। तो उनको तो पता ही था कि कोई उसका किताब थोड़ी है। तो उन्होंने उस झूठ पर कोई इफ्तरा ना किया, उस पर बहसी नहीं की। तो बच्चे हो क्यों बुरा मानेंगे भाई, ये तो पुराना मामला है। उस पर बहसी नहीं की। उन्होंने ये कहा तुमने कहा क्या था, तो उसने कहा मैंने तो ये कह दिया कि आपको खलीफतुल मुस्लिमीन ने बुलाया है। उन्होंने कहा अरे बदबख्त तेरे पास और कुछ नहीं था। तो फरमाया अरे तूने तो मुद्दे ही छेड़ दिया, जाए के लिए बुलाया तो वो बाद में देखा जाता, तू वही फौरन ही दे आया। अजीज़ान गिरामी, अजिया वही पेश कर आया, हम डांटा। जब वहां से भी डांट पड़ी तो कहता अब हम नहीं जाएंगे, जिसको आता हो कहना उसी को भेजिए। गुस्सा आ गया, जब वो गुस्से में आ गया तो कहना ऐसा हजरत जिसको कहना आता हो बुलाना आता हो उसे भेजे, हम नहीं जाएंगे। आज भी डांटे जाए वहां भी डांटे, होता कि नहीं होता फिर। आज भी जाने के नाम बेचारा बिल्कुल नर्वस होकर बैठ गया।
تو حضرت سیکنڈ نے ایک سیکنڈ کو بلایا دوسرے پرسن کو کہ آپ آئیے، آپ کو ہم سکھا کے بھیجتے ہیں، غلطی نہ کریے گا، آپ جائیے گا، دروازہ ہٹائیے گا، ادب کا مقام ہے، ادب سے کہیے گا، یہ کتنا سمجھا رہے ہیں، اور کہیے گا آپ کو دربار میں بلا رہے ہیں، پوچھیں گے کون، تو جو ممبر پہ حضرت بیٹھے نا کہنا امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ اب سنیا، یہ کہہ کے انہوں نے ان کو بھیجا، یہ بندہ آیا تھا، خود معاف کیا، علی کی آواز آئی کون، سنیے گا کون، تو یہ کہتا ہے کہ وہ جس دربار سے آئے بلا رہے ہیں آپ کو، علی نے کہا کون، کہتا آپ کو امیر المومنین یاد کر رہے ہیں، بھیا سننا تھا، علی نے کہا تو بھی جھوٹا، جن لوگوں نے تجھے بھیجا وہ بھی جھوٹا، تو وہ تو کہتا ہے حضور لیکن ہم کو تو یہی کہہ کے بھیجا تھا، علی نے کہا روک اب تیرا پورا آپریشن کرنا ہی پڑے گا، قسم کہہ کے بھیجا، کہا یہی کہہ کے بھیجا، تو علی نے کہا اب جا کے یہی کہنا، کہا کیا، کہ جا کے اس سے کہنا جو منبر پہ ہے، اور اس سے بھی کہنا جس نے اسے چڑھایا ہے، اس سے اچھا لفظ نہیں نکال پایا، اس سے کہنا کہ جس نے اس کو وہاں تک چڑھایا ہے، دیکھیں ہم یہ چڑھایا لفظ سولی کے لیے لگتا ہے، منبر کے لیے نہیں لگتا، لیکن میں کیا کروں یار کہ جس کی قسمتی میں چڑھاوا ہو، مولا کائنات نے ارشاد فرمایا جا اس سے کہنا کہ جس نے تجھے بھیجا ہے، جو اس نے منبر پہ بیٹھا ہے، اور اس سے بھی کہنا کہ جس نے اسے چڑھایا ہے، ان دونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا میاں بھول گئے وہ دن، سنیے گا اب یہ دیکھیں آپ، بھول گئے وہ دن کہ جب میں علی ابن ابی طالب یہودی کے باغ میں موجود تھا، میرا نبی 40 صحابہ کرام کو لے کے وہاں سے گزر رہا تھا، اور ان 40 صحابیوں میں تم جیسے 2 بڈھے بھی تھے، تم جیسے بڈھے بھی تھے، جب میرے نبی کی نظر میرے چہرے انور پہ پڑی تو میرے نبی نے سارے صحابہ کو خطاب کیا، اور خطاب کر کے کہا وہ دیکھو خیر البریہ ہے، صحابہ چوک کے کہتے کون، کہا انہیں سلام کرو، بس صحابہ نے چاہا سلام کرے کہ نبی نے کہا ٹھہرو، ان کو ڈائریکٹ سلام نہ کرنا، غور کر رہے، سب نے پوچھا حضور کیسے سلام کرے، نبی نے اس وقت 40 صحابیوں کے بیچ کہا تھا کہ انہیں کہو السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا امیر المومنین، وہ تاریخ علی کی زبان سے سن رہا ہے، اما تاریخ نہیں سن رہا ہے، علی کی فضیلت علی کی زبانی سن رہا ہے، اب جیسے اس نے یہ جملہ سنا السلام علیکم یا امیر، کہتا حضرت پھر کیا ہوا، علی نے کہا جا بھرے دربار میں ان کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے کہنا یا بھول گئے وہ دن جب پیغمبر نے کہا ایسے سلام کر کہ السلام علیکم یا امیر المومنین، تو علی نے کہا سن ان سے کہنا آرٹسٹ نے تو فوراً کیا، آرٹسٹ نے فوراً سلام کیا، مگر 2 ایسے شخص تھے کہ جنہوں نے سلام کرنے کے بجائے پیغمبر سے داڑھی کھجا کھجا کے پوچھا کہ حضور علی کب سے امیر المومنین ہو گئے، سنیے آپ تاریخ، علی کب سے امیر المومنین ہو گئے، تو پیغمبر نے ان دونوں بڈھوں کو ڈانٹ کے کہا تجھے شرم نہیں آتی، پوچھتا ہے کہ علی کب سے امیر المومنین ہو گئے، سن جب سے آدم آبوگل میں تھے، تو جب آدم آبوگل میں تھے علی امیر المومنین تھے،
متوجہ ہیں آپ؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ زبان رسالت کا فقرہ ہے. آدم آب و گل میں تھے تب بھی علی امیر المومنین تھے. اب پیغمبر کی حدیث جو سرکار نے اپنی فضیلت اپنی زبانی بتائی، کنت نبیًا، میں تو تب بھی نبی تھا جب آدم آب و گل میں تھے. اس کا مطلب جب آدم تو آب و گل میں تھے تو بدوہی تو تھے. توحید ہوتے. حدیث یہ بھی ہے، حدیث وہ بھی ہے، یہ تاریخ میں موجود، یہ سارے عالم اسلام میں حدیث موجود. آدم آب و گل میں تھے تو یا امیر المومنین تھے یا سید المرسلین تھے. اور کیا اب کوئی احمق ہم سے نہ پوچھے میاں کہ تم لوگ کے کلمے میں علی ولی اللہ کب سے ہے؟ تو بھیا جب سے محمد رسول اللہ ہے تب سے علی اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا مجھے چھوٹے حضرت پہ کچھ پڑھنا تھا لیکن وہ بڑا طولانی ہو گیا، وقت زیادہ لے لیا میں نے. تو بات تمام کرو. عزیزان گرامی، تو یہ میرے مولا کا لقب ہے امیر المومنین، یہ میرے مولا کا لقب ہے خلیفۃ المسلمین. اور فرما رہے آپ یہ حضرت علی کا لقب ہے. تو جس کا لقب امیر المومنین کب سے؟ جب سے آدم آب و گل میں تھے. اس کا قول ہے رسول اللہ کا. اگر خدا کی قسم جو شرف باپ کو ملا ہے وہی شرف بیٹے کو ملا ہے. یہ بتائیے شریعت لانے والا کون؟ تو مصطفیٰ جو شریعت لے آیا اس نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا تو باپ کو امیر المومنین کہا. اور جو شریعت پھیلانے والا تھا وجہ ہے جسے ہم آپ صادق آل محمد کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے آپ کے چھٹے امام جسے ہم صادق آل محمد کہتے ہیں جنہوں نے شریعت کو دوام صلوات پڑھنے میں محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات پڑھنے میں باب رحمت. عزیزان گرامی جسے ہم صادق آل محمد کہتے ہیں ہمارے چھٹے امام نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے. جب ہم نے شریعت لانے والے کا اسٹیٹمنٹ دیکھا تو انہوں نے باپ کے لیے ارشاد فرمایا کہ آپ امیر المومنین، اور جس نے شریعت کا تحفظ دیا، دوام دیا، شریعت کو پھیلایا اپنے علوم کے ذریعے سے، صادق آل محمد نے حدیث کے ذریعے سے، شاگردوں کے ذریعے سے، تو انہوں نے ہمارے میرے مولا کو یعنی باپ کے بیٹے کو سرکار ابو الفضل کو ابا صالح کہہ کے خطاب کیا. متوجہ ہے آپ؟ ابا صالح کہہ کے خطاب کیا. آپ زیارت میں پڑھتے ہیں عزیزان گرامی، اور دعائیں ہم نے سواری دیکھے تو وہاں بھی موجود ہے. ہمارے امام نے ابا صالح کہہ کے خطاب کیا. یوں تو سرکار ابو الفضل عباس کے بے انتہا لقب ہے. اور میں نے سوچا تھا کہ کچھ القاب پہ گفتگو کر دوں گا آج کی مجلس میں، لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا، مسائل بھی پڑھ رہا ہے. عزیزان گرامی، بے حساب لقب ہے یہ ابا صالح. ہمارے چھٹے امام فرما رہے ہیں. آپ سوچے جو وارث نبی ہو، جو معصوم ہو، جو منصوص من اللہ ہو، وہ میرے حضرت کو ابا صالح کہہ رہا ہے. بس ابا صالح پہ زیادہ گفتگو نہیں، بھائی ایک جملہ سنیے. نبیوں میں کچھ نبیوں کو یہ شرف ملا ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے، اور فرمائیے اللہ کی طرف سے عبد صالح کا خطاب ملا. سوچے ہے عبد صالح، لفظ ہے عبد صالح، عبد صالح کا خطاب ملا. عزیزان گرامی، اور باقاعدہ علماء نے لکھا ہے کہ بہت سے نبی ایسے بھی گزرے ہیں جو اس خطاب سے بھی محروم رہے. علماء نے باقاعدہ ان نبیوں کی تعداد بھی لکھی ہے اور ان کے نام بھی لکھے ہیں. جو ایوب بھی ہے، اس میں عیسیٰ بھی ہے، کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو یہ لقب ملا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جب القاب نوازی کا مسئلہ آئے تو جہاں پہ عیسیٰ نظر آ رہے ہوں، جہاں پہ یعقوب نظر آ رہے ہوں، عزیزان گرامی وہی پہ حضرت ابو الفضل عباس نظر آ رہے ہیں. کمال فضیلت ہے، یہ عظمت ہے. تو چھوڑ رہا ہوں ساری چیزیں، نہیں پڑھتا کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا. عزیزان گرامی، اسباب رحمت کو سمیٹنا مقصود ہے. تو جہاں غازی یہ لقب ہے وہی غازی باب الحوائج ہے. جہاں آپ باب الحوائج ہے وہی غازی خود غازی ہے. مجھے ہے اور غازی لفظ غازی کے اوپر بھی ایک مجلس درکار ہے.
آج جو عالم جہان جس کو پارا غازی لکھ رہا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غازی کہتے کسے؟ غازی لٹیروں کو نہیں کہا جا سکتا، غازی جہادی کو نہیں کہا جا سکتا، عابد و زاہد کو نہیں کہا جا سکتا۔ عزیزان گرامی، کیا کہنا غازی ابوالفضل عباس کی عظمت کا، یہ فضیلتوں کا وہ بے کرہ سمندر ہے کہ جس کی تلاش صاحب فضل کو ملی۔ سوچے ہیں آپ، یوں ہی نہیں کہا کہ ہمیں ایک بہادر گھرانے کی تلاش ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بہادر گھرانے میں اگر آپ ہو تو ہمیں ایسا بچہ نصیب ہو جو میرے حسین کے کام آئے۔ عزیزان گرامی، پوری ایک لمبی داستان ہے، ایک تفصیل ہے، کیسے کیسے جناب عقیل نے بتایا کہ ہاں میں جانتا ہوں گرانا ہے، ایک خاندان ہے، اس خاندان کی شرافت بھی ہے، اور شرافت کے ساتھ ساتھ شجاعت بھی مشہور ہے، مگر اس شجاعت کے ساتھ ساتھ المیہ یہ ہے کہ پاکیزگی میں بھی مشہور ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت عقیل جب گئے ہیں نظام کے ہاں تو تاریخ لکھتی ہے کہ آپ 3 دن مہمان تھے، اور عربوں کا شرفا کا طریقہ یہ تھا کہ مہمان کو 3 دن روکا جاتا تھا۔ وہ روکا اس لیے جاتا تھا کہ کوئی لمحوں میں آئے گا چلا جائے گا تو ہمارے بارے میں کیا جانے گا، لیکن جب وہ 3 دن گھر رہ جائے گا تو اسے پتہ چلے گا ہماری شرافت کیا ہے، ہمارا معیار کیا ہے، ہمارا انداز زندگی کیا ہے، ہمارا طرز زندگی کیا ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے آداب کیا ہے، ہماری تہذیب کیا ہے، ہماری ثقافت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب عقیل 3 دن رکے، اور جب 3 دن رکے تو انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ کے آنے کی وجہ؟ آنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ آپ کے گھر کی بیٹی حضرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ آپ کی خواہش میں ہے۔ عزیزان گرامی، اس نے کہا یہ تو ہمارے لیے ظاہر شرف ہے، مگر پھر بھی شرافت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دفعہ میں اپنی دختر سے بات کروں۔ تاریخ کہتی ہے باپ تھے، گھر کے امنائی میں پردہ لگا دیا، اپنی زوجہ کو بلایا کہ آپ پردے کے درمیانی حصے پہ کھڑی ہو جائے، اور اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ پس پردہ میری بیٹی بیٹھی ہے، ایک دفعہ آپ میری بیٹی سے گفتگو کریے، اور میری بیٹی سے آپ کہیے کہ آپ کے بابا جان پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں 3 دن سے مہمان رکے ہوئے ہیں، وہ عرب کے سب سے مشہور اور شریف ترین خاندان کی فرد ہے، وہ اپنے بھائی کے رشتے کے غرض سے آئے ہوئے ہیں، آپ میری بیٹی ہیں، اور آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو رشتہ منظور ہے؟ یہ جملہ ماں نے شوہر کی بات اپنی بیٹی کے دامن مراد تک پہنچائی تو بیٹی نے کہا بابا جان، آپ کو بھی اپنی بیٹی کی ہر ایک حرکت و نقل کا علم ہے، اور ہمارا دستور زندگی یہ رہا کہ ہم اپنے قبیلے کی وہ عزت ہے کہ ہم نے کبھی جانا ہی نہیں کہ ہمارے گھر کے مہمان خانوں میں رکا کون۔ لیکن آپ شرافت، دیکھیں آپ تہذیب، ہم نے کبھی جانا ہی نہیں کہ ہمارے گھر کے مہمان خانوں میں رکا کون ہے، یا ہمارے گھر کے مردوں سے ملنے کون سا مرد آیا ہے۔ لیکن مجھے جب آپ کے ذریعے سے یہ اطلاع مل رہی ہے کہ جو عرب کی مشہور ترین شخصیت آئی ہے وہ رشتہ ازدواج کے لیے آئی ہے، تو مادر گرامی، میں آپ کو بھی اپنی ایک بات بتاتی ہوں کہ پچھلے 3 دنوں سے کوئی میرے حجرے میں کوئی ایسی نورانی بی آ رہی تھی کہ جسے میں عالم رویا میں روز دیکھ رہی تھی، لیکن اماں جان آج کی شب میں جب وہ بی بی آئی تو میں نے اس کی بی بی کے چاروں طرف کچھ آسمانی خواتین کو دیکھا، میں نے عالم رویا میں ایسا محسوس کیا کہ جیسے اس کا ایک پہلو مریم نے پکڑا ہو، ایک سارا نے پکڑا ہو، پانچنا ساتھ میں رہی ہو، ہوا ساتھ میں رہی ہو، میں پکا ہو بی بی میرے قریب آئی، میں نے اسے غور سے دیکھنا چاہا، میں پکا اس نے مجھے نظر عاطفت میرے چہرے پہ ڈالی، محبت کی نگاہوں سے مجھے دیکھا، یہ جملہ سننا مولا کیا تھا، اس جملے پہ جو مرضی میں تو